مجھے ایک بات بتاؤ، ایک عورت اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہے اور کہتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، کوئی دوسرا شخص بیچ میں کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کیا مطلب اپنے باپ سے نہیں کرتی، اپنے بیٹوں سے محبت نہیں کرتی، تو وہ کیا کہے گی؟ تو پاگل ہے، تو سمجھتا نہیں ہے بات کو، نکل پڑتا ہے رات کو۔ بھائی ہسبینڈ سے جب یہ کہا جاتا ہے مجھے صرف تم سے محبت ہے، تو مطلب جو ہسبینڈ والی محبت ہے وہ صرف تم سے ہے، باپ والی محبت، اولاد والی محبت کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہسبینڈ والی محبت کیا ہے بھائی؟ جو آپس کا ریلیشن ہے میاں بیوی کا، وہ صرف ہسبینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے، عشق معاشقہ صرف ہسبینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو، معبود سے بھی خاص قسم کی محبت کی جاتی ہے، وہ محبت میں آپ معبود یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ وہ کون سی محبت ہے؟ وہ اس محبت کی بنا یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو علی کل شیء قدیر اور علم اس کا کامل، اللہ کا علم بھی کامل ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ۔ تو آپ سمجھ لو کہ اللہ سے بھی محبت جس میں شرکت جائز نہیں ہے، وہ والی محبت ہے جو عابد کو معبود سے ہوتی ہے، جو عبادت کرنے والے کو اس سے ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور اس محبت کے اثرات کیا ہیں؟ جیسے میاں بیوی کی جو محبت ہے، اس محبت کے اثرات کچھ اور ہیں، ایک دوسرے کی جنسی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ماں اور باپ سے جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کے اثرات کچھ اور ہیں، ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھ کے سونے کا دل کرتا ہے۔ باپ سے جو محبت ہوتی ہے اس کے اثرات کچھ اور، اس کی تعظیم کا دل کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کا دل کرتا ہے۔ تو ہر ایک کی محبت الگ ہوتی ہے۔ اپنے بچوں پہ جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کو پیار کرنے کا دل کرتا ہے، ان کو کھلونے دے کے بہلانے کا دل کرتا ہے، ان کے سامنے شکلیں بگاڑ کے ان کو ہنسانے کا دل کرتا ہے، ان کے کہہ کے سننے کا دل کرتا ہے، ان کے لیے پراپرٹی جائیدادیں بنانے کا دل کرتا ہے، ان کے مستقبل کا سوچنے کا دل کرتا ہے۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اللہ سے جب محبت ہوتی ہے اس کی عبادت کا دل کرتا ہے، اور عبادت کا جزو اعظم ہے دعا۔ اللہ کرے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس کو پکارنے کا دل کرتا ہے کہ مصیبت میں کس کو پکارا جائے گا؟ اس اللہ کو، کسی اور کو نہیں پکاروں گا، اعتماد صرف کس پہ کروں گا؟ اس اللہ پہ۔ یہاں پھر وہ لوگ مشرکین بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہیں تم پکارتے، پولیس کو نہیں پکارتے ہیلپ لائن میں؟ ہے بھائی، تم جب سمندر میں ڈوب رہے ہوتے ہو تو ہیلی کاپٹر وہ ریسکیو ٹیم کو نہیں پکارتے؟ بھائی یہاں پکار کا مطلب وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کرو۔ ہمارے معبود کو، اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ جب سارے اسباب فیل ہو جائیں تو وہ ان ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے، اور ناکامی کا کوئی سبب بھی نہ ہو، کامیابی کے نقشوں میں ناکامی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہے، جو اپنی قدرت سے کان بنا سکتا ہے۔ کتنی پیچیدہ مشین کھوپڑی میں لگا دی اس نے، اور کیسے ایک پانی کے قطرے میں جس کو منی کہا جاتا ہے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جب وہ جاتا ہے قطرہ، اسی میں آنکھ، اسی میں کان، اسی میں ناک، اسی میں دل، اسی میں دماغ، اسی میں لیور، یہ ساری چیزیں فٹ فاٹ بن کے 9 مہینے میں بچہ آیا مارکیٹ میں، اور جیسے ہی مارکیٹ میں آیا فوراً مارکیٹ میں اس دودھ بھی اویلیبل ہے اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں۔ اتنا تو دنیا کی کوئی گورنمنٹ بیدار نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے علی کل شیء قدیر۔ پہلی دفعہ اس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو بنایا، اس کے بعد اسباب میں جکڑ دیا اس نے۔ اب ایک اسباب کے تحت کائنات چل رہی ہے، پہلی مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا، کن بولا اور سب کچھ ہو گیا۔